ڈر رہے ہو؟ میں سعادت کا بچہ ہوں جس کو تازہ گوشت نہیں ملتا تھا، وہ خشک کیا ہوا گوشت سال بھر پکا پکا کر کھاتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ نظارہ دنیا نے کبھی دیکھا تھا؟ خلیفۃ المسلمین جمعہ کی نماز کے لیے آئیں اور لیٹ ہو جائیں تو لوگ کہیں امیر المومنین آپ نے ہمیں پریشان کیا۔ تو فرمایا بھائی اس کے سوا اگر کوئی کرتا ہوتا تو میں یہ دھونے کے لیے دے آتا اور وہ پہن کر آ جاتا، یہی میرا ایک لباس ہے، خشک ہونے میں کچھ دیر لگی۔ اس پر بھی 8 پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کارنامہ جو کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا۔ کچھ نمازیں پڑھنے والے پیدا کرنے والے کو ذکر کر، یہ آسان بات ہے، جوگیوں نے بڑی بڑی ریاضت کی ہے، راہبوں نے کی ہے، مسلمانوں کی بات ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، مگر سب بیکار ہے۔ حضور نے فرمایا اے حکومت سنبھالو، خزانے تمہارے پاؤں کے نیچے ہوں، فوجیں کھڑی ہوں تمہارے اشارے پر حرکت کرنے کے لیے، مگر تم اپنے آپ کو سمجھو کہ میں بادشاہ نہیں ہوں کہ جو جی چاہوں کروں، میں تو نائب، اللہ کا بھی نائب ہوں، حکم وہاں سے آئے گا، میں صرف نافذ کروں گا، اور امت اصل میں حکومت کی مالک ہے، میں تو اس کی طرف سے ایک نمائندہ خادم ہوں اس کا، میں ان کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ کام تھا، وہ اعلیٰ نظام تھا جو رسول کریم علیہ السلام نے دنیا کو دیا، مگر ہماری بدبختی اور بدقسمتی ولیکن خلافت راہ گم کر کہ وہ خلافت اپنا راستہ بھول گئی کہ ابر مومن آرا شاہی آموخت، دوسری پشت بھی نہیں، پہلی پشت کے ان لوگوں نے بادشاہ سکھا دی، پھر وہی محل بن گئے، ریشمی فرش بچھ گئے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے شروع ہو گئے، دربان کھڑے ہو گئے، اپنے چیلے چانٹوں کو بیت المال میں سے لاکھوں اور کروڑوں دینے شروع کر دیے، بعد اعتدالیاں شروع ہو گئیں۔ یہ وہ قیامت تھی جس سے بڑی قیامت اسلام پر کوئی نہیں آئی۔ یہ ملا مولوی کہتے ہیں کہ امام حسین کا تذکرہ کرو، انہیں دین کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ امام حسین کو اگر میں دین میں سے نکال دوں، اسلام کسی شے کا نام نہیں۔ مجھے اگر اس دین پر فخر ہے تو اس لیے کہ جب یہ قیامت آ رہی تھی اور امت کی زبانیں گنگ کر دی گئی تھیں، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، تو اس وقت رسول اللہ کا جو وارث تھا حضور کے کندھوں پر سواری کرنے والا، وہ میدان میں آیا کہ یہ جو ہو رہا یہ غلط، ٹھیک ہے ہوتا پھر بھی وہی راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ حکومت اتنی زبردست تھی کہ اس نے اپنے پنجے اتنے گاڑے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے 72 ساتھی راستہ روک سکتے تھے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ میرے والد جو پوری دنیا کے خلیفہ تھے، ان کو ان لوگوں نے اپنی چالاکیوں سے بے بس کر دیا تھا۔ میرے بھائی کو حکومت چھوڑنی پڑی، اب کون لوگ میری مدد کے لیے آئیں گے؟ کوئی نہیں آنے والا تھا، نہ اس امید پر وہ نکلے تھے، صرف جیسے کہتے ہیں اختلافی نوٹ۔ اور آپ جانتے کہ ایک جج بھی صحیح فیصلہ کر جائے، ظلم کا فیصلہ، اور وہ لکھ دے کہ یہ غلط ہو رہا، تاریخ میں وہ زندہ ہو جاتا، امر ہو جاتا، لوگ بعد میں کہتے ہیں یار باقی سب بک گئے تھے، وہ بکا نہیں گیا۔ اسی لیے یہ بات جو ہے نا کہی گئی ہے، گزرے ہیں اس جہان میں ایسے بھی کچھ شہید، مقتول تابد رہا قاتل نہیں رہا۔ وہ جو مارے گئے وہ زندہ ہو گئے، ان کا نام زندہ اور زندہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، جب اللہ کے مخالف موجود ہیں، رسول اللہ کے دشمن موجود ہیں، حسین کو برا کہنے والے رہیں تو کیا گرا کہ مگر حسین زندہ رہے گا، یہ اپنی موت مرتے رہیں گے، وہ زندہ ہے۔ اس کے باپ نے دین کا ایک چیپٹر مکمل کیا، اگر علی نہ ہوتا دین ناقص رہ جاتا۔ یہ دین پڑھیں تو پتہ چلے نا، نکالیں کتاب البغات کہ مسلمان اگر باغی ہو جائیں، حکومت صحیح ہو، کیا سلوک ان سے کیا جائے؟ نہ قرآن کوئی رہنمائی کرتا، نہ رسول اللہ نے کوئی رہنمائی کی۔ یہ مسئلہ ہی نہیں پیش آیا۔ کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جنگیں، ان کے قیدیوں سے برتاؤ، ان کے مال کو مال غنی، وہ سب ہیں، مگر مسلمان ہی اگر بغاوت کر دیں، حکومت صحیح ہو، کیا کیا جائے؟ اس میں آپ سارے لوگوں کا پڑھیں، فقہ کی کتابیں اٹھائیں، شریعت پڑھیں۔ شریعت رفع جان اور امین کا نام نہیں ہے، حکومت کرنے کا نام ہے کہ دنیا میں وہ نظام قائم کرو جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے۔ اور اب بھی دنیا میں کیوں قیامت برپا ہے؟ ہزار علاج سوچ رہے ہیں، یہ تحریکیں جو کہتی ہیں خلافت برپا کریں، میں ان کی عقلوں کا ماتم کرتا ہوں، اٹھتے ہیں خلافت کے لیے اور تائید یزید کی کرتے ہیں۔ جنہوں نے خلافت برباد کیا ان کا دفاع کرتے ہیں، عقل کے بالکل اندھے، اور ان کا دماغ جو ہے عقل سے بالکل خالی ہے کہ جنہوں نے اسلامی خلافت کو برباد کیا تم ان کی مدافعت کر رہے ہو۔ نہ یہ جنتی دوستی کا سوال ہے، نہ لعنت کا سوال ہے، دین کی بربادی کا سوال ہے کہ باپ نے کتاب البغات کا باب جو ہے وہ رقم کیا، مسلمان باغیوں سے کیا برتاؤ کیا جائے، ان کے قیدیوں سے کیا سلوک ہو، ان کے مردوں کے ساتھ کیا سلوک ہو، ان کا جو مال ہے اس کو مال غنیمت بنایا جائے یا نہ بنایا جائے۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب یہ کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو یہ باب جو تھا دین کا کبھی مکمل نہ ہوتا۔ اب بھی شریعت کی کتابیں اٹھائیں، ان بیچاروں کو کیا توفیق یہ کہتے ہیں کسی مسجد میں درس دیتے رہیں، انہیں کیا پتا کہ یہ دین جو ہے حکومت کرنے کے لیے آیا، اور حکومت کے بغیر اسلام کسی شے کا نام نہیں۔
میں صاف کہتا ہوں جب اقتدار اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا قرآن و سنت الماریوں میں بند رہیں گی. کون سی حدود نافذ ہوں گی؟ کہاں ہم باقاعدہ طریقے سے جہاد کریں گے؟ کس طرح مال غنیمت تقسیم کریں گے؟ جو شرعی سزائیں کون جاری کرے گا؟ قرآن سارا معطل رہے گا اگر حکومت اہل اللہ کے پاس نہیں ہے. اس لیے یہاں حکومت کوئی دنیاوی دندہ نہیں ہے، نہ یہ اقتدار کا لالچ ہے، یہ اللہ کی کتاب کی خدمت ہے کہ ابو بکر اور عمر جیسے بیٹھ جائیں گے دنیا میں عدل و انصاف کا راج ہوگا رضی اللہ عنہ. اس لیے حکومت کے بغیر اسلام کسی شے کا نام نہیں. یہ آپ یاد رکھ لیں، اپنے ذہنوں میں صاف کریں، پھر پتہ چلا گیا علی کا اور حسین کا کہ وہ نہ ہوتا مسلمان باغیوں کا مسئلہ نہ حل ہوتا. ہوا قدوۃ فی ھذا الباب، امام سب کہتے ہیں کہ اس بارے میں صرف علی پیشوا امت کا، اس کے فرامین ہے جنگ جمل اور صفین کے، جس سے پورا دین بنا. کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں جو مسلمان باغیوں کے بارے میں قوانین سب علی سے ماخوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے مکمل کیا. اور حسین نہ ہوتا تو مسلمانوں کو یہ پتہ نہ چلتا کہ اگر حکومت بگڑ جائے مسلمان تو اس کا کیا علاج کیا جائے. اور اس حسین کو نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ اب تک یہ امت یہ کر رہی، جو آ جاتا ہے کسی طریقہ سے آ جائے، تلوار کے زور سے آ جائے، رات کو شب خون مار کر آ جائے، بے ایمان ہو. حتیٰ کہ ان لوگوں نے اس ملوکیت کے نتیجے میں آپ دیکھیں پورا دین بدل دیا. جاہلوں نے، عالموں نے کتابیں دفتر بھرے ہوئے کہ مسلمان اگر حکمران بن جائے وہ شرابی ہو، زانی ہو، کچھ ہو، جب تک وہ اعلان نہ کرے کہ میں کافر ہوں اس وقت تک سر تسلیم کم کر. چپ رہو مان. یہ بے غیرت بنا دیا امت کو، انہوں نے دفتر لکھ دیے. اور یہ سارا نتیجہ ہے ملوکیت. ظالم بادشاہ آ گیا، تلوار کی نوک سے انہوں نے کہا لکھو کہ بادشاہ فاسق فاجر بھی ہو تو اس کے خلاف نہیں اٹھ سکتے. یہ وہ غلط فیصلہ تھا جس کو حسین رضی اللہ عنہ نے رد کیا کہ تم حکومت اگر نہیں بھی بدل سکتے اس کو صحیح حکومت نہ مانو، خلیفہ بالحق نہ مانو، یہ کہو کہ بالفعل ہے، سنبھالا ہوا اس نے تک ٹھیک ہے بیٹھا رہے، مگر یہ مسلمانوں کا صحیح خلیفہ اور امام نہیں ہے، غاصب ہے، ظالم ہے، اور مسلمانوں کو جب طاقت نصیب ہو اس کے ہاتھ سے وہ طاقت چھین لے. یہ بات ذرا پھر میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ حسین سے دنیا کو کیا ملا، کیا دین مکمل ہوا. یہ کہتے ہیں دین زندہ ہوتا کر، یہ کون سا بھائی نماز روزہ سکھوں نے نہیں روکا، انگریزوں نے روکا. اگر یہی دین ہے تو یہ آپ کا رہے گا. بے شک کمیونسٹ آج ہیں، اور اگر دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو مر گیا تھا، بالکل مار دیا تھا، اور اس کو کسی اور نے نہیں مارا. میں اعلانیہ کہتا ہوں اور حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں، اور اس پر ساری امت کا اتفاق ہے. یہ حضرت حسین رضی کے اس اختلافی فیصلے کی برکت ہے کہ کوئی ماں کا لال آج تک اہل سنت اور اہل حدیث میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ راشد نہیں کہہ سکتا. ایک بھی نہیں پیدا ہوا عالم جو کہے کہ وہ صحیح خلیفہ تھے، مسلمانوں کے حکمران تھے. حالانکہ رسول اللہ کے وہ ساڑے بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر ان کی حکومت کو سب نے لکھ لیا کہ یہ غیر اسلامی حکومت ہے. مسلمانوں کی حکومت ضرور ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے. جو لوگ بعد یزید سے شروع کرتے ہیں انہیں کبھی حسین سمجھ میں نہیں آ سکتا. امیر معاویہ سے چلو، اس شخص نے سب سے پہلے اسلام میں بغاوت کا آغاز کیا. اول من بغا فی الاسلام معاویہ. یزید جیسا بھی نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ، خلیفہ تھا، صحابہ نے، مہاجر انصار نے چلا تھا، سب سے پہلے اس شخص نے بغاوت کا اعلان کیا اور بہانہ بنا لیا حضرت عثمان رضی اللہ کے خون کا. بالکل غلط بات. علی جان بوجھ کر بھی ساتھ نہ لیتا، کیا ہوتا؟ فاسق ہی ہوتا نا. اس نے خود بھی حضرت عثمان کو مارا ہوتا، ایک بدکار ہوتا، کافر ہو گیا تھا. کیوں بیعت نہیں کی اس کی؟ یزید کے لیے یہی من گھڑ کر بیٹھے کہ جو بن جائے اس کو قبول کر. علی نہیں بن گیا تھا، ایک صوبے کا گورنر اس کو تسلیم نہیں کیا. سب سے پہلا باغی اسلام میں جو علماء نے لکھا معاویہ، جس نے اعلانیہ حضرت علی کی حکومت کو چیلنج کیا، نہیں مانا. بس سیدھی سی بات، اگر علی خلیفہ ہے تو اس کی بیعت کرو، عدالت میں آؤ، مقدمہ ہوگا، لوگ دیکھ لیں گے علی انصاف کرتا ہی. اور اگر وہ خلیفہ ہی نہیں تو اس سے مطالبہ کیوں کرتے ہو کہ قصاص لو؟ اس کو کیا حق ہے پھر؟ وہ خام خواہ قصاص لیتا رہا جو حکمرانی چاہیے. اگر حکمران ہے تو بیعت کرو پہلے. اگر تمہاری گردن میں اس کی بیعت نہیں تم کفر کی موت مرتے ہو. خلیفہ برحق. کھلم کھلا اس شخص نے مہاجرین انصار کے امام کو چیلنج کیا، اور اس کے بعد مکاری سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، آپ تازہ کتاب لکھی ہے شفیق پسروری صاحب نے، سارا کچھ نقل کیا، مگر یہ فکرہ جو تھا کہ معاویہ کے ثالث نے خدا اور فریب سے کام لیا، یہ چھوڑ دیا. تازہ چھپی، یعنی چھپاتے جا رہے ہیں دین. علانیہ دھوکہ کیا حضرت عمر بن العاص نے.